السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آیت 140 اور 141 پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا، اور کل سے انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ 42 142 سے۔ آج صرف دو آیات ہیں۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد کل کا سبق میں ریپیٹ کر لوں گا، اس میں سے دو اہم باتیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون، ام کیا، یہ لفظ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، کل کے سبق میں بھی تھا۔ آج ایک آیت ہم پڑھیں گے اس کے بعد والی آیت۔ یہ آیت جو ہے اس سے پہلے 134 آیت آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم سب کہتے ہو، انا بے شک، ام کیا، تقولون تم سب کہتے ہو، تا جو پہلا ہے اس کا معنی تم، تقولون تم سب کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولاد، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانو تھے، کانو تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، انتم جو حمزہ ہے، حمزہ بنیادی طور پہ الف ہی ہوتا ہے، it is almost equivalent to الف، تو یہ الف ہے، کیا، انتم تم، کیا، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، ام کا معنی ہوتا ہے یا، ام کا معنی کیا ہوتا ہے یا، ام اللہ یا اللہ تعالی۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ دیجئے کہ جب یہود کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد جو تھے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن اظلم، ومن اور کون ہے، من کا معنی کون، ومن اور کون ہے، اظلم جو بڑا ظالم ہے، اظلم جو بڑا ظالم ہے، ممن من اور من اس سے، من کا معنی جو، من کا معنی سے، من کا معنی جو، ممن اس سے جو، کتما، کتما ہم نے یہ لفظ پہلے بھی پڑھا، اردو میں ہم عمومی طور پہ استعمال کرتے ہیں اکتمان شہادت یا کتمان حق یا کتمان علم، علم کو چھپانا، حق کو چھپانا، شہادت کو چھپانا، گواہی کو چھپانا، تو اکتمان یا کتمان، کتمان حق، تو اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ ومن ازلم اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہ جو اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی ہو، اسے وہ چھپائے۔ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، اور نہیں ہے اللہ تعالی، وما اور نہیں، اللہ اللہ تعالی، بغافل غافل، عما یہ لفظ کیا ہے، عین نون عن اور میم الف ما، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اسی آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ام تقولون کیا تم سب کہتے ہو، ام کیا، تقولون تم سب کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور ان کی اولاد، علیہم الصلاۃ والسلام، کانو تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے، انتم کیا، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ اللہ تعالی، قل کہہ دیجئے، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالی،
ومن اظلم، اور کون ہے، ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے جو کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ، عندہ پاس، اس کے جو اس کے پاس ہو گواہی اسے چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو گواہی اس کے پاس آئی ہے اگر اس سے وہ چھپائے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا، اس چیز سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ آج کے سبق کی آخری آیت، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 134۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک گروہ تھا، قد خلت، یقیناً، قد، یقیناً، خلت، وہ گزر چکی، تِلْكَ، وہ، امتن، ایک امت تھی، امتن، ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق وہ گزر چکی، یقیناً وہ گزر چکی، لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کچھ، کسبت اس نے کمایا، اس امت نے، اس جماعت نے، اس گروہ نے جو نیکوکاروں کا گروہ تھا، جو انبیاء کا گروہ تھا اور انبیاء کی اولادوں کا گروہ تھا، اس نے اپنے لیے جو کچھ کمایا وہ اسی کے لیے ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما جو کچھ، کسبتم، تم جو تم نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما جو کچھ، کسبتم تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سب نہیں پوچھے جاؤ گے، وَلَا، اور نہیں، تُسْأَلُونَ تم سب پوچھے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ کل کے سبق میں، یہ آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، اس سے آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم کل کے سبق کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، یقیناً گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو کچھ کمایا تم سب نے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سب نہیں پوچھے جاؤ گے، عَمَّا اس چیز کے بارے میں، اس کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 140 میں، بلکہ آیت نمبر، ہاں جی، آیت نمبر 137 میں پڑھا تھا، فَإِنْ آمِنُوا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے کے آئیں، آیت نمبر 137 کھول لیں، فَإِنْ، پس اگر، آمَنُوا وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا اس کی طرح یا اس کی مثال کی طرح یا اس جیسا، ما جو کچھ، آمن تم جیسے ایمان لائے ہو تم، اے صحابہ کرام، صحابہ کرام کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے، صحابہ کے ایمان کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بس وہ یقیناً سب ہدایت پائیں گے، اگر وہ ایسے ایمان لائے جیسا کہ آپ ایمان لائے ہیں صحابہ، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، بس بے شک، وہ، ہم، وہ، فی شقاق، ہٹ درمی میں ہے، ضد میں ہے، فَإِنَّ، پس بے شک، فَإِنَّمَا، پس بے شک، ہم وہ، فی شقاق، ہٹ درمی میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ جو ہے، میں نے یہ آیت جو ہے دوبارہ سے آج کل یہ سبق میں بتانا یاد نہیں رہا، اس لفظ کے لیے یہ آیت میں نے دوبارہ سے پڑھائی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس سا ان قریب، یکفیکا کافی ہو جائے گے آپ کے لیے، اللہ، اللہ تعالی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے ان کے لیے، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ دو اہم چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، جب یہود نے مسلمانوں سے مناظرے کرنے شروع کیے اور نصارہ کے علماء نے مسلمانوں سے، مدینہ کے مسلمانوں سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کر کے اللہ کے بارے میں حجتیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں حجتیں قائم کرنا شروع کی، تو
کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ آپ یہودیت اور نصرانیت پہ قائم رہیے گا، حالانکہ ایسی بات تو کوئی نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ان سے یہ پوچھو کہ کیا جب وہ نصیحت کر رہے تھے یا وصیت کر رہے تھے اللہ کے پاس واپس جانے سے پہلے، تو کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ آپ ان سے یہ پوچھیں، کیونکہ وہ موجود نہیں تھے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم موجود تھے تو یہ جھوٹ ہوتا، اور جب اگر وہ یہ کہتے کہ ہم موجود تھے تو پھر تو انہیں سچی بات بتانی تھی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جبکہ پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ اپنے بیٹوں کے ان کی اولادوں نے کہا کہ ہم تو آپ اور آپ کے آبا کے دین پہ قائم رہیں گے۔ تو یہود نے کہا کہ یا تو نصرانی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، اس طرح سے تم ہدایت پاؤ گے، وگرنہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ مسلمانوں سے کہا تانا دیتے ہوئے، تشنیع کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ شاہد بھائی نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور صحابہ کرام تشریف لائے، تو اس وقت مدینہ میں دو بڑے گروہ تھے۔ ایک عرب تھے جنہیں انصار ہم آج انصار کے نام سے جانتے ہیں، ان کے دو گروہ تھے، ان کی ٹو سب برانچز تھی، ٹو سب ٹرائبز تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اسی طرح سے عربوں کے علاوہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان کے تین بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو یہ تینوں قبائل جو تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان تینوں قبائل نے مل کے، مسلمان تو چونکہ اوس و خزرج اسلام سے پہلے لڑا کرتے تھے آپس میں، اور یہود کے دو قبائل ایک گروہ کے ساتھ مل جاتے تھے انصار کے ساتھ، اور دوسرا ایک گروہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل جاتا تھا، اور ان کی لڑائی کو بھڑکاتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو اوس اور خزرج مل گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے تین بڑے قبیلے باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے فوراً بعد، غزوہ احزاب کے فوراً بعد ان تینوں کا فیصلہ فرما دیا، اور ان تینوں کو جو ہے کہ وہ مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اگلی آیت میں ہم نے پڑھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنا لو، ومن احسن، اور کون ہے، کون سا رنگ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ مدینہ میں تشریف لائے، اور لوگوں نے وہاں مدینہ کے انصار نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، تو وہاں پہ جو یہود موجود تھے اور جو نصرانی وہاں پہ موجود تھے، ان یہود کے ہاں مسیحیت کے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے ظہور سے بہت پہلے سے ایک رسم تھی جو انہوں نے خود سے بنائی تھی۔ وہ رسم یہ تھی کہ جو بھی شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے۔ ان کے ہاں اس بات کا معنی یہ ہوتا کہ اس شخص کے گناہ دھل جائیں گے اور اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر لے گی۔ اسی طرح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا تو اس کے بہت بعد جب عیسائیت کے اندر بہت ساری بدعات شروع ہو گئی، عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسائیوں نے یہودیوں کی اس بری رسم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے ہاں جسے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، جسے ہم انگلش میں بیپٹزم کہتے ہیں۔ اس کے ہاں اس بیپٹزم کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ لوگ غسل دیتے ہیں۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی شخص عیسائیت اختیار کرتا تھا اس کو ایک خاص کلر سے، ایک خاص کلر کے پانی سے غسل دیا کرتے تھے یا اسے نہلایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے انہیں بھی یہ غسل دیا کرتے تھے، اسے بیپٹزم کہا جاتا ہے، عربی زبان میں استباغ کہتے ہیں، استباغ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم یہ جو کلرفل پانی سے غسل دیتے ہو، تو اس غسل کی بجائے تم اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔
یہ جو رنگ ہے جو تم اپناتے ہو اس رنگ سے تو بہت بہتر ہے اللہ کا رنگ اختیار کر لو، یعنی کہ اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو صبغت اللہ ہے، اس آیت کو میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا کہ یہ جو صبغہ کا لفظ یہاں پہ یا صبغہ کا تذکرہ یہاں پہ آیا، وہ چیز آپ سب اس چیز سے آگاہ ہوتے ہیں۔ باقی وہی جو سبق ہے 139 آیت ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، تم حجت کرتے ہو نا ہمارے ساتھ، اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا اور وہ ہمارے رب ہیں، وربکم اور تمہارے بھی رب ہیں، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے اعمال کرو، ہم اپنے اعمال کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اس اللہ کے لیے مخلصون خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ام کیا تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے انتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن ازلم اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے کتما جو اکتمان کرے چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل اس عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب یہ جو آیت 141 ہے، یہ وہی آیت ہے جو 134 میں ہم نے پڑھی، ریپیٹ ہو رہی ہے اس رکوع میں دوسری مرتبہ۔ تلک امتن وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک گروہ تھا، قد خلت وہ گزر چکا، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے ہے جو کچھ تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عما اس چیز کے بارے میں، کانو تھے وہ یا معلوم عمل کرتے، وہ جو عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کا سبق ختم ہوا، انشاءاللہ شاید بھائی جو ہے اگر موجود ہے تو اس کی تشریح کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔